بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ یوٹیوب چینل زباں فہمی کے ساتھ سہیل احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ زباں فہمی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے تحریک اصلاح صحافت۔ آج تحریک اصلاح صحافت اور زباں فہمی کے اس مشترک چینل پر پہلی ویڈیو کا موضوع ہے کشمیر بزور تقریر، جنرل ضیاء الحق اور سن 1979۔ ممکن ہے میرے بہت سے صحافی احباب یہ موضوع سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر اور جامع بات کرتے ہوئے تمام حقائق سمو کر آپ کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کراؤں کہ براہ کرم صحافت کو صحافت رہنے دیں، پروپیگنڈا نہ بنائیں۔ پہلی بات تو یہ میں عرض کروں کہ جو میں اکثر اپنی تحریر و تقریر میں یہ نقطہ پیش کر چکا ہوں اور دہراتا ہوں کہ ہمارے اکثر شاعر و ادیب، اہل قلم، اور اب ان میں صحافی بھی شامل کر لیجئے، کہ ہمارے اکثر شاعر، ادیب اور صحافی لکھتے زیادہ ہیں، پڑھتے کم ہیں اور بولتے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ جس بنیاد پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صحافت اگر غیر جانبدار نہ ہو تو وہ صحافت نہیں رہتی۔ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہمارے یہاں صحافت کا مطلب ہے زندہ باد، مرد آباد، محب وطن، غدار وطن اور اسی قسم کے نعروں کی تشہیر کرنا، انہیں فروغ دینا۔ کوئی آئے کوئی جائے، اپنی مٹھی گرم رہے اور بقول شخص جیب گرم رہے۔ یہ صحافت کا لوگوں نے مفہوم سمجھ لیا ہے۔ ہم اپنے اصل مدعا پر آتے ہیں۔ آج 27 اکتوبر ہے اور 27 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ اور ہندوستانی افواج نے کشمیر پر جو چڑھائی کی تھی، ابھی میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پر، تو ایسی پوسٹ کی، ایسی تحریروں کی بھرمار ہے جن میں کہا گیا ہے کہ یہ انڈین انفینٹری ڈے تھا اور انڈیا نے اپنی فوج اتار کر کشمیر کو بچا لیا۔ ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ وہ محب وطن کہاں ہیں؟ وہ حب وطن کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والے کہاں ہیں؟ انگریزی میں جو مواد بے تحاشا ہے اس کا رد کیجئے حضور، اس کو کاؤنٹر کیجئے۔ اردو میں تو مواد ابھی میں نے دیکھا ہی نہیں، ہوگا کچھ نہ کچھ، تو آپ اس کا رد کیجئے، بتائیے کہ ایسا نہیں ہوا۔ تو بہرحال 27 اکتوبر ہے اور سانحہ کشمیر کی یاد منائی جا رہی ہے۔ بہت دلگداز یہ واقعہ ہماری تاریخ کا۔ اس موقع پر یہ بات ایک مرتبہ پھر شد و مت سے دہرائی گئی ہمارے ٹی وی چینلز پر، اور یقیناً ہمارے اخبارات نے بھی دہرائی ہوگی، کہ پچھلے 40 سال میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے پہلے کسی نے کشمیر کا مقدمہ اس طرح نہیں لڑا، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ 40 سال، اور بعض نے تو ابھی کچھ عرصے پہلے کہا 50 سال سے کشمیر کا نام ہی نہیں لیا گیا۔ یہ عمران خان تھے جنہوں نے اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے کشمیر کا مقدمہ لڑا اور کشمیر کی بات کی۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ تمام ایسے صحافی، خصوصاً ٹی وی جرنلسٹ، ٹی وی اینکرز، نیوز اینکرز، پروگرام اینکرز، ٹی وی چینل اونرز، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ عمران خان کی کتنی تعریف کرتے ہیں یا کتنے ان کے مقلد ہیں یا مداح ہیں۔ میں صحافتی، بنیادی صحافتی اقدار کی بات کرتا ہوں کہ صحافت کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ بات کیجئے جو مکمل سچ ہو، پوری صداقت ہو، ادھوری بات نہ کیجئے۔ حضور بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا انہیں یقیناً یہ علم نہیں ہے، اور ان میں سے اکثریت نے اگر یہ بات سنی پڑھی ہوگی یا دیکھی ہوگی تو بھلا چکے ہیں کہ ایک صاحب تھے جنرل محمد ضیاء الحق۔ اب آپ ان کے نام کے آگے جو بھی لگائیں،
جنرل محمد ضیاء الحق نے 6 ستمبر 1979 کو غیر جانبدار سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپنی تاریخی تقریر میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا تھا، اور لکھی ہوئی تقریر ایک طرف رکھ کے انہوں نے فی البدی برجستہ اور اتنی مؤثر اور جذباتی تقریر کی تھی کہ آخر میں جب وہ ڈائس سے رخصت ہوئے تو یاسر عرفات مرحوم نے انہیں گلے سے لگا لیا اور آپ دیدہ ہو کر کہا مائی بردر۔ یہ وہ یاسر عرفات تھے جنہوں نے فلسطینی مجاہدین کو حکم دیا تھا کہ جنرل ضیاء جہاں ملے مار دو۔ تاریخ پڑھیے حضور۔ تو مسئلہ کشمیر تو 6 ستمبر 1979 کو بھی آؤٹ آف ایجنڈا اس لکھی ہوئی تقریر سے ہٹ کے غیر جانبدار سربراہ کانفرنس نان الائن موومنٹ نام اور نیم سمٹ میں اس طرح اجاگر ہوا تھا کہ اس کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ پھر ابھی میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر کلپس، آپ بھی تلاش کر لیجئے، 1985 کا دورہ بھارت، جنرل ضیاء الحق مرحوم نے راجیو گاندھی کے برابر بیٹھ کر یہ کہا پہلے ہی سوال کے جواب میں پریس کانفرنس میں کہ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں اور میں بار بار کہوں گا کہ کشمیر متنازع فی مسئلہ ہے، ہم دو ممالک کے درمیان ڈسپیوٹڈ ایشو ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس پر اتفاق ہونا چاہیے، اختلاف نہیں، یعنی اس مسئلے کے حل کے لیے ایسی راہ تلاش کرنی چاہیے جس پر دونوں فریق متفق ہوں۔ انہوں نے کہا اگریمنٹ اینڈ ناٹ ڈس اگریمنٹ۔ تو یہ دو تو حوالے میں نے بیان کر دیے، اس کے علاوہ آپ تلاش کر لیجئے اگر آپ کے پاس وقت ہے، فرصت ہے۔ اصل بات یہ ہے آدھی سچائی نہ بیان کریں، ادھوری صداقت نہ پیش کریں۔ صحافت پروپیگنڈا نہیں ہے، صحافت کسی کی شان بڑھانے یا گھٹانے کا نام نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے ایک غیر جانبدار صحافی کی حیثیت سے کی ہیں، اور اب میں ایک شاعر کی حیثیت سے اپنا مدعا بیان کر دوں کہ میں نے کچھ عرصے پہلے یہ اقوام متحدہ والی تقریر کے حوالے سے نظم کہی تھی، کشمیر بزور تقریر، جو یوٹیوب پر موجود ہے، میری فیس بک پر موجود ہے، اور اس نظم کشمیر بزور تقریر کا ترجمہ انگریزی میں کیا تھا محترمہ تنویر رؤوف صاحبہ نے، اس کا عربی میں ترجمہ آنسہ مریم سلیمان نے کیا تھا، جو جامعہ الازہر شعبہ اردو مصر کی طالبہ ہیں۔ انہوں نے مجھ پر ایم اے کا مقالہ بھی لکھا تھا عربی زبان میں کشمیر کے قضیہ کے حوالے سے، اور یہ نظم شامل کی تھی، اور اس کا ترجمہ، بہتر ترجمہ کراچی میں پروفیسر ڈاکٹر جہارہ لطفی صاحبہ کے توسط سے کسی گمنام علمی شخصیت نے بھی کیا۔ بات کہنے کی صرف اتنی ہے کہ ہر کسی کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ضرور ہے، مگر کوشش کیجئے کہ جب آپ کوئی بات کہیں، کوئی بات کریں، تو وہ مبنی بر صداقت ہو، پوری صداقت پر مبنی ہو، ادھوری بات نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غلو نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔